کا وقت گزر جاتا، میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بستر کے اوپر نہیں ہوتے۔ میں کمرے میں حجرے شریف میں ڈھونڈتی تو میرے ہاتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین پہ جا لگتا، تو آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھتی اور دیکھتی اور دیکھتی، وقت گزر جاتا، میں دیکھتی رہتی ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سجدے کی ہی حالت میں رہتے۔ آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ میرے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جاتا کہ کہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی روح آپ کے جسم سے پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ تو نہیں چلے گئے۔ تو میں آپ کے قدمین شریفین کو ہاتھ لگاتی تو مجھے پتہ یہ چلتا کہ ابھی تک آپ کے جسم میں خون گردش کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ حضرت عائشہ کو یہ ڈر پڑ جاتا کہ کہیں حضور کی موت تو واقع نہیں ہو گئی۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے حضور سجدہ کرو اور اس سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اس سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو آپ نے سجدہ ارشاد فرمایا، اس سجدے میں ہمارے لیے یہ سبق تھا کہ اے دنیا والو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو مجھ جیسا سجدہ کر لو۔ جس طرح میں سجدے کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہوں، اسی طرح تم بھی سجدے کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، چاہے وہ رات کے سجدے ہوں یا دن کے سجدے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازہ اقدس پر پوری رات بیٹھا کرتے، آپ کے دربان ہوا کرتے اور پوری رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دروازے پر بیٹھا کرتے، اور وضو کا پانی اور مسواک شریف ان کے پاس ہوتی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کو تہجد کے وقت اٹھتے تو حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ وہ وضو کا پانی اور مسواک پیش کرتے۔ ہر رات اسی طرح ان کا معمول تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در اقدس کے دروازے کے اوپر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دریائے رحمت موج پر آ گیا، دریائے رحمت موج پر آ گیا اور فرمایا اے ربیعہ سل، مانگ جو مانگتا ہے تو، آج کی رات ہے مانگ لے۔ تو حضرت ربیعہ نے جب یہ سوال سنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد سنا، تو حضرت ربیعہ سوچنے لگے کہ دنیا کی دولت، دنیا کی سب سے بہترین دولت تو میرے پاس ہے۔ رات کو لوگ سو جاتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں رات کو حضور کے در اقدس پہ ڈیوٹی دیتا ہوں، میں یہاں بیٹھا کرتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کیا شے، کس چیز کی مجھے ضرورت ہے؟ تو حضرت ربیعہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ دنیا کی ہر شے فانی ہے، اگر میں دنیا کی دولت مانگوں تو وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی شہرت مانگوں تو وہ ختم ہو جائے گی، دنیا کی اور کوئی چیز مانگوں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ کا دریائے رحمت موج پر آ ہی گیا تو میں مانگتا ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جس طرح اس دنیا میں آپ نے مجھے ساتھ رکھا ہے، جنت میں بھی اپنا پڑوس عطا فرمائیے، جنت میں بھی اپنا پڑوس عطا فرمائیے کہ جس طرح میں آپ کے دروازہ اقدس پہ یہاں بیٹھا کرتا ہوں، اسی طرح جنت میں بھی آپ کے دروازہ اقدس میں بیٹھا کروں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربیعہ یہ تو تیری گزارش تو ہو گئی، اور بھی مانگ۔ فرمایا یہ تو ہو گئی اور بھی مانگ۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اشارہ تھا ان کی طرف کہ تو شادی مانگ، کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت ربیعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میری شادی ہو گئی تو آپ مجھے اپنے در اقدس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ فرمائیں گے کہ گھر چلا جا۔ تو میں مانگتا ہوں کہ آپ مجھے جنت میں اپنا پڑوس عطا فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواباً ان کو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ فرمایا
اذن اعنی علی نفسک بکثرت السجود، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوس مل جائے تجھے تو پھر تو سجدوں کی کثرت کیا کر، تو سجدوں کی کثرت کیا کر. اعنی علی نفسک بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ تو اللہ کے دربار میں سجدے کیا کر، ان سجدوں سے تجھے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور میرا پڑوس حاصل ہوگا. تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سجدوں کی تلقین کی، نمازوں کی تلقین کی، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ قبرستان میں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا؟ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قبرستان والے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو نماز کی مہلت نہیں، ان کو نماز کی فرصت نہیں، ان کو نماز کی اجازت نہیں. فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو تاکہ تمہارے بچے بھی نماز پڑھیں. اللہ کا قرب اپنے گھروں میں حاصل کرو تاکہ تمہارے بچے تمہیں دیکھ کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں. اور حضور علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا اور اس سجدے سے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سجدے اپنے گھروں میں کیا کرو، اپنے بچوں سے کروایا کرو، بچوں کے سامنے نمازیں پڑھا کرو تاکہ وہ بھی خود کھڑے ہو کر تمہارے ساتھ نمازیں پڑھیں. فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین 7 سال کی عمر میں دیا کرو تاکہ وہ تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، ان سجدوں کی لذتوں سے اللہ کے قریب ہو سکیں. حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کر ہم سب کو اللہ کے قریب ہونے کا سبق دیا کہ کس طرح ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی اور سنگت لگا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے اور سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے. تعالی Lord of the heavens and the earth, and we ask him to send his peace and blessings upon our master Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upon his blessed family, his loyal companions, and all of those who followed after them with excellence up until the day of standing. Ameen, ameen, ameen. Thereafter, Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet sallallahu alaihi wasallam many a times in the Quran al-Kareem, and he said, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Allah instructed the Prophet sallallahu alaihi wasallam and addressed him and said, وَاعْبُدْ رَبَّكَ, and worship your Lord, and worship your Lord. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, until you reach al-yaqeen. Now the word al-yaqeen, it means certitude. It means certitude. And the scholars have said and have interpreted the word al-yaqeen in this verse that worship your Lord until you reach your death, until you reach your final moments in this world. From this we take an indication that the purpose of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from amongst his purposes on this earth, was that he worships Allah subhanahu wa ta'ala, and that he teaches all of us and teaches mankind how to worship Allah subhanahu wa ta'ala and how to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. In the final verse of Surah Al-Alaq, which is a verse of prostration and sajda, which we should make after the Jum'ah prayer, Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, wasjud waqtarib. Allah said, wasjud, and perform sajda, and make prostration, waqtarib, and draw close. Make sajda and draw close. Draw close to whom? Draw close to Allah subhanahu wa ta'ala through this state of sajda. Now if we look at the state of sajda that we make, if we look at the sajda that we make, we as adults or as human beings, we crawl onto the ground like a child, like a baby. We crawl onto the ground like a child and like a baby. And the most honorable part of our bodies, which is our face, the face is the most honorable part
of man's body. This is why the Prophet ﷺ, when he saw a man slapping another over the face, the Prophet ﷺ forbade him, and he said, don't strike upon the face, for our faces have been created in accordance to the face of the Prophet Adam alayhi salam. Allah has honored our faces, that our faces are similar to the face of the Prophet Adam alayhi salam. So the most honorable part of our body is our face. When we meet people, we address them, we meet them by facing them. We don't turn our backs and give salam to people. We don't turn our backs and greet people. When we greet people with our faces. When we embrace people with our faces. When we bring joy to the hearts of others, we bring joy to their hearts by our faces. The face is the most honorable part of the human body. But Allah subhanahu wa ta'ala wants us to now hide this face away from the faces of mankind and place our face upon the ground, hide it away from all others and crawl down onto the ground and hide our face away so that no one else can see our face except Allah subhanahu wa ta'ala. And when we come into this position of crawling upon to the ground like a baby child, cuddling up like a baby child, not allowing for anybody to see our face, Allah subhanahu wa ta'ala said, when you place yourself in such an isolated position only with Allah subhanahu wa ta'ala, when you seclude yourself from all others and you include yourself with Allah subhanahu wa ta'ala, it's at that point that you will draw close to Allah. It's at that point that Allah said, وَاقْتَرِبْ, now draw close. So the way to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala is to move away from people of the world, to move away from our daily lives, to move away from our daily businesses, and to crawl onto the ground and hide our faces from the people of the world and expose our face to the Creator of the heavens and the earth subhanahu wa ta'ala. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he spoke about this position, the position of a sajda, and he said, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the time that a believer, the time when a servant, the time when an abd, when a servant of Allah subhanahu wa ta'ala is most close to Allah. When is it that a person is most close to Allah? Not in his standing position, not in his ruku' position, not when he's clinging onto the Kaaba, not when he's making tawaf around the Kaaba, but rather, he said, the closest position that a person can have to Allah subhanahu wa ta'ala is وَهُوَ سَاجِدٌ, whilst he is in a state of prostration, sajda, crawling upon the ground and saying, Subhana Rabbiyal A'la, glorified is my Lord the greatest. Glorified and pure is my Lord the greatest. Sayyida Aisha radiyallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she says that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would be asleep in my room, in my hujrah, in my chamber, and I would sleep. And suddenly in the middle of the night, my eye would open and I would see that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is missing from the bed. So I would search in my chamber. And remember, the chamber of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his blessed Hujra Sharifa was not enormous, it was extremely small in size. His chambers were extremely small. And the scholars have said they were so small, they were the sizes of our storerooms in our homes, not the sizes of our bedrooms. Literally, all you could get in one of those chambers is a bed, i.e. a mat upon which they would sleep, and that's it. Sayyida Aisha radiyallahu anha said, I would search for the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the chamber, in the room, and I would find him in a state of prostration, in a state of sajda to Allah subhanahu wa ta'ala. She said, I would wait for him.
I would wait for him to come out of the sajda, and I would wait, and I would wait, and I would wait, and I would wait. And a large portion of the night would pass, and the Prophet ﷺ would not come out of the sajda. He wouldn't come out of the sajda. She said his sajdas was so long that at times I feared that the Prophet ﷺ has left this world, and that his soul has parted from his body, and that he has departed from this world. So she said, I would go to his blessed feet, and I would touch his soles to feel whether blood is still pumping around his body or not. And when I would touch his blessed feet, I would be reassured that the Prophet ﷺ is still alive, and he is still in the state of sajda. The sajdas of the Prophet ﷺ, they were so long that the Prophet ﷺ said he would stand at night and he would recite Quran in the night prayer. One night, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, one of his companions, stood beside the Prophet ﷺ in the night prayer. And the Prophet ﷺ stood and began to recite Quran. And where did he start from? He recited Surah Al-Fatiha and he recited Surah Al-Baqarah. In one rak'ah, he recited Surah Al-Baqarah. And how long is Surah Al-Baqarah? 2.5 juz. 2.5 siparas he recited in one rak'ah. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said, I was standing beside the Prophet ﷺ, joining in with his prayer, and I got extremely tired. I thought to myself, the Prophet ﷺ will go into ruku' after 100 verses. He carried on. I thought he will go into ruku' after the next 100 verses. He carried on. I thought he will go into ruku' after the next 100 verses. He carried on. He completed Surah Al-Baqarah. Then he completed Surah Ali Imran. Then he's completed Surah Al-Nisa. Before he went into ruku', he recited nearly 5 juz standing in one rak'ah. But then Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud said that when he went into ruku', his ruku' was as long as his standing. And then when he went into sajda, his sajda was as long as his standing. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet, peace be upon him, and said, wasjud, perform sajda, make sajda, go into prostration, crawl up onto the ground, hide your face away from the people of the world, and expose your face to the creator of the heavens and the earth. Be in seclusion, be in isolation with your Lord. Detach yourself from everything and everybody and attach yourselves to Allah subhanahu wa ta'ala by performing sajda. And through this sajda, waqtarib, you shall draw close to Allah. You shall draw close to Allah. And it's the month in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. And Sayyidah Amina radiallahu anha, the mother of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she said that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, the first thing that he did was that he made sajda. He went into a state of sajda and prostration before Allah subhanahu wa ta'ala to indicate to the people of the world that I am a prophet who has come to draw people close to their Creator and their Lord. I am a prophet who has come to reconnect humanity, mankind, created beings back to their Creator subhanahu wa ta'ala through sajda, through prostration before Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam making sajda at the time of his birth also indicates that our homes, like the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, should be homes in which people are making sajda. People are drawing close to Allah by making sajda. The Prophet sallallahu alaihi wasallam instructed us and he warned us and he said, don't make your homes into graveyards. Don't make your homes into graveyards. The question is, what happens or what doesn't happen in a graveyard? What doesn't happen in a graveyard is those people who are lying in their graves, whose life has now expired, who have no opportunity to stand and pray. Those people who are lying in their graves,